باہر ہی پھرن ڈے نے سارے جن پاکستانی نے نا تانوں سارے باہر ہی لبڑ گئے اندر جاؤ تو میں نے ایک جگہ بات بیان کی تو بعد میں ہم بیٹھے جا کے تو حضرت صاحب یہ تو خوارج کی نشانی ہے کہ وہ بڑا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے سینے سے نیچے نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے یار یہ خوارج کی نشانی ہے کہ بڑا قرآن پڑھیں گے لیکن اہل سنت کی نشانی تو نہیں نا یہ پڑھیں گے ہی نہیں. یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اہل سنت حضور غوث پاک حضرت ساری رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. کیا وہ اہل سنت نہیں تھے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. وہ اہل سنت نہیں ہے؟ قرآن کدی کدی اتھے کھول کے نا تو حضور عرض کریا کرو کہ تو یہ حضرت نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی حضرت جس کا نام ہے مدینۃ الرسول. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ آپ کے کوئی وہ مرید تھے جن کا میرا حال حاجی اسماعیل نام آپ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے ادھر حضرت جی بابیو جڑے ساڈے نے کتے بھی نہیں جاندے رہن دے ٹینشن نہ لو. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حج کر لیا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو لیکن پتر ان کے حج عمرے یا ان کے مدینہ پاک جانے اور آپ کے اور میرے میں تو بڑا فرق. سانوں تے پتر فون لے دے گیا نا اہی تے ہن میرا حال فون تو بغیر صرف لیٹرین ہی جان ڈے ہیں باقی کوئی کام فون تو بغیر کر دے اسی جی عمرہ ود فون مدینہ پاک گئے ود فون جی پہلے چکر میں امی کو فون دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو فون تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو فون چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو فون. وہ حضرت صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو آپ دروازہ کھولنے کو آپ کا سنگی بیلی کھڑا ہو آپ اسے پوچھے بھائی کیویں تو کہ یار اج ملن نو بڑا دل کردا ہے پہ تے صرف تینوں ملن آپ کہیں نہیں کو کام ہونا نہیں صرف تینوں ملن ہے. کتنی خوشی ہوگی صرف ان کے اس جملے سے کہ صرف تینوں ملن. اچھا آپ نے اس کو بٹھا لیا اور صرف اس کے اس جملے کی وجہ سے کہ تینوں ملن آیا آپ نے کچھ لوازمات کا بھی ایکسٹرا اہتمام کیا بھائی مینوں ملن آیا. اچھا اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں وہ کبھی کسی کو فون پھر کبھی کسی کو فون پھر کبھی کسی کو فون تو آخر آپ نے بول ہی پڑھنا پاجی تسی تے کہندے ہو تینوں ملنا ہے. ہو سکتا ہے حضرت صحن حرم میں ہمیں بھی یہ آواز آتی ہو بندیا ملن تے سانوں آیا سا. ہو سکتا ہے صحن حرم میں یہ آواز ہمیں بھی آتی ہو کہ بندیا ملن تے سانوں آیا سا. کدی کسے نو فون تے کدی کسے نو لیکن کیونکہ پتر ہمارے پاس وہ کان ہی نہیں ہے کہ ہم یہ آواز سن سکیں. ہمیں بھی پکی بات ہے یہ آواز آتی ہوگی کہ بندے آپ ملن تے سانوں آیا کیونکہ بقول اقبال ہمارے پاس یہ کان ہے. یہ لکھا ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گٹے میں درد تھی تو آپ نے نا قرآن پاک کی کو آیت پڑھ کے نا وہ آپ نے دم کیا اپنے گٹے پہ نا آپ نے پھوک ماری تو آواز آتی ہے او جنید ہوش کر ہوں ساڑھا نا اپنے پیر ہوتے بھی پڑھیں گا ہوں ساڑھا نا اپنے پیر ہوتے بھی پڑھیں گا. تو آواز تو پھر حضرت صاحب دوستوں کو آتی ہے. تو اقبال نے کہا تھا نا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کی آواز کیا. آواز تو ہمیں بھی آتی ہوگی کہ بندیا آیا تو ساڑھے کول پھر 2.5 لاکھ لائے 3 لاکھ لائے سارا نخرا مکا چھڑے کوئی خوشبو بھی نہیں لائی تو ساڑھے واسطے تے فون پھر پیچھے ملائی بیٹھا ہے. جی تینوں ایڈے ہی پیارے نے تے آیا کانوں زیادہ ہونا کو ہی رہنا سی یا امی کر رہندا یا جانے دی امی کر رہندا ساڑھے کو کی لینا ہے ساڑھے کو لا کے بھی ساڑھا کوئی نہیں تو ہے. کیا ہمارے عمرے اور کیا ہمارے حج اور کیا ہمارا مسجد نبوی شریف میں جانا. آواز پکی بات ہے حضرت آتی ہوگی لیکن سننے کے لیے ہمارے پاس وہ کان اس لیے پتر جدو کتے اللہ لے جائے ادھے ہوئی اتھے جا کے ادھے ہوئی جی پتر ایڈے ہی امی نہ تینوں پیار ہے کہ اتھے بھی تینوں امی یاد آئی امی کل ہی رہنا سی اتھے کی لینڈ ٹر گئے نہیں پتر تھوڑا سا تو آگے بڑھو یارا وڈیاں نے تے بڑا کچھ کر چھڑیا. حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے آپ کے غلام ہے زید اب فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی. کہتے جس دن پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے بلوا کے مجھ سے میرا نام پوچھا بھئی تیرا نام کی ہے
کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. فرمانے لگے اگر تجھے کسی خدمت کے لیے بلوانا ہو تو نام تو پتا ہو نا، اس لیے پوچھا ہے. کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر بلا کے کہتے ہیں بھائی تیرا نام کی؟ کہتے میں عرض کی تھی حضور زید. پھر وہی بات ہوئی. کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر اگلی صبح کہتے ہیں بھائی تیرا نام کی؟ کہتے میں نے عرض کی حضور زید. کہتے 20 سال انج لگے. روز صبح نہ پوچھ دے پھر بول دیں دے، روز صبح نہ پوچھ دے. چل آگے 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 آگے. روز صبح نام پوچھتے اور پھر بھول جاتے. کہتے میرے دل میں اس بات سے یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ حضرت میرے تو راضی نہیں. بھائی 20 سال ہو گئے نام نہیں یاد ہوا. کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑے. میں نے اس کی حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں؟ فرمانے لگے نہیں خوش ہوں. کیا حضور آپ کو میری خدمت پسند نہیں آئی؟ فرمانے لگے نہیں پسند ہے. کہتے میں آگے پتر آگے سارے انگوا اللہ برکت دے. تو کہتے میں نے عرض کی حضور لیکن 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں، آپ مجھ سے راضی نہیں. تو کہتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے بھول گئے ہیں. لیکن پتر اسی ہوا کہ سانو اتھے جا کے بھی وہ نام یاد تائیں دے پیچھے کالا ملائیاں ہوندیاں نے، کدی کسے نو تے کدی کسے نو تے کدی. پتر اگر کسی کو حرم دیکھنے کا شوق ہو تو اس کو بھئی چینل لا دے دیکھ لے. اور میں جنہاں دے کول آیا میں نے کوئی انہوں نے ول دھیان کرن دے. اگر کسی کو مسجد نبوی شریف دیکھنے کا شوق ہے تو اس کو کوئی چینل لگا دیکھ لے. بھئی میں جنہاں دے کول آیا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کہ منو راضی کرن دے رسول پاک منو کو رضی پیش کرن دے حضور منو اللہ کو معافی لے کے دے. فون پھاڑ کے بھی کدی معافی منگی گئی ہے. اس لیے پتر ہمارے پاس فون ہی رہ گیا، باقی ہمارے پاس کچھ بھی رہا نہیں رہا. وہ ان کے جی عمرے تھے اور ان کے حج تھے جی پاک لوگوں کے. وہ کہتے ہیں وہ حج کر لیا. میں ادھر بھی آ گیا. میں کہتے ہیں وہ مدینہ پاک حاضری تھی اور کہتے ہیں بالکل مسجد نبی شریف کے بالکل قریب ہی ہمارا ہوٹل تھا. کہتے ہیں ہم اپنے کمرے میں بیٹھے، وہ جو حاجی صاحب ہیں کھانا کھا رہے تھے، دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا. کہتے ہیں کہ بلی اندر آ گئی. کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، بھائی حضور کے شہر مبارک کی بلی ہے. کہتے ہیں ہم نے لاڈیاں کی اس سے اور اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جو روٹی کھا رہے تھے نا ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کر دیا، اس نے کھا لیا. کہتے اگلے روز وہ پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی. وہ کہتے ہمارے کمرے میں نا پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی اور وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ جا تو یہ بلی ساتھ لے کے جانی ہے. سعودی حکومت سے اجازت مانگی، انہوں نے بھی دے دی. پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی. ایک پنجرہ بنوایا اس کے لیے بڑا نرم و نازک سا کہ بلی کو تکلیف نہ ہو، شہر محبوب پاک کی بلی ہے. وہ کہتے جس دن صبح روانگی تھی نا، رات کو جب سوئے نا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی. اور پتر یاد رکھی اندر دی ادو ہی کھل دی دے جدو ہے 2 حرام تے بند نہیں ہیں. جتنی دیر تک یہ حرام پہ بند نہیں ہوگی اندر کی کھلے گی نہیں. یہ 2 بند ہوئی اندر کی کھل گئی. دیکھتے کیا ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہے اور آپ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا تیرا اللہ تجھے لے بھی جائے، لیکن بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جا. وہ منظورہ مشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتا ہے سونے محبوب مجھے اجازت دے کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب پاک فرماتے ہیں حاجی تجھے کیسے اجازت دوں، کتنی راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب مدد فرمائے نہیں تو مدینہ چھوٹ جائے گا. اللہ حضرت صاحب ادھر تو ان کی بھی سنی جائے، تیری نہیں سنی جائے گی. لیکن ایسا روندہ کون ہے وہ بھی تو نام سنا. یہ رونا شونا امت سے چھن گیا. میں اکثر کہتا ہوں میرا بچپن تھا اور ہمارے محلے میں بابا جی رمضان میں جگانے آیا کرتے تھے. کوئی ٹول نہیں، کوئی پیپا نہیں، کوئی ڈیک نہیں، لیکن پتہ نہیں سارا کچھ اس کے گلے میں فٹ تھا.
बिल्कुल जिधर से गुजरते थे, सर्दियों का रमज़ान था, हजरत बाबा ठाई जाता थी सारे अंदर, और मेरा दिल कहता था कि वो बाबा खुद नहीं आता था, उसको किसी ने भेजा था। जा उम्मत एक सबक भूल गई, उम्मत नू याद करवा के। और पता है हजरत वो क्या पढ़ के जगाया करते थे, ओए होए, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा। हाँ पुत्र, यही तो आपके और मेरे लिए सिस्टम बनाया गया है ना, कि 1 बजे तक 2 बजे तक जागो, ते जो जागन का सही टाइम है उदू सो जाओ। हज़रत साहब तशरीफ फरमाए, अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे जलवागर होते हैं अपनी शान के मुताबिक। और फिर आवाज़ें क्या आती हैं, अय्युहा साइल, है कोई मंगण वाला? सारे मंगण वाले सुते पे जिन्होंने सवेरे कभी किसी का बूआ खड़काना है, कभी किसी वकील कल, कभी किसी डॉक्टर कल, कभी किसी MNA कल, कभी किसी MPA कल, कभी किसी चौधरी कल, कभी किसी चेयरमैन कल, कभी किसी वाइस चेयरमैन कल, कभी किसी जनरल काउंसलर कल, सारे सुते पे। और आवाजें क्या आ रही हैं, अय्युहा साइल, है कोई मंगण वाला? किथे ने बेऔलाद, किथे ने मकरूज, किथे ने जिन्हां कल अपना घर नहीं, किथे ने जेड़े पुत्र की तलब रखते ने, किथे ने जेड़े कहंदे ने पुत्रां ते धीआं दा विआह हो जाए, किथे ने सारे? अय्युहा साइल मफहूम है, सारा कुछ इसमें आ गया, लेकिन की ये सारे ही सुते ने, सारे आपे आपे आवाजें, अय्युहा साइल, है कोई मंगण वाला? लेकिन सारे सेरे जाके हजरत पे बुआ खड़कावांगे। इसलिए तो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था, मांगत कोलू मंगण वाला ते रैंदा मेशा खाली, ओस की देना दान मुहम्मद जेड़ा आप सवाली। सारा दिन जा लोगों के बूहे खड़कानी है, लेकिन जड़ा वेला है हज़रत साहब उदू सारे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ हज़रत साहब, 5 बज के तो मेरे ख्याल से कोई 15-16 पे तलू आफ्ताब है आजकल, ठीक है 5:50, ठीक है, मैं ये भी 1 महीना पीछे ही हूँ, 5:50 पे तलू आफ्ताब है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मजबूत तरीन कलम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का है, ठीक है। चलो हकीकत जो भी उन्होंने रहन दे, उंज कागजां विच सारे नालों मजबूत पेन इस टाइम उदा है हजरत। मैं कहता हूँ हजरत 3 बजे शहबाज शरीफ हजरत मेरे बूहे आ जाए, और बुआ खड़का खड़का के बार बार के, सुलेमान की चाहिए, और सुलेमान सुता पे है, सारा महला बाहर आ गया, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो मिसबाई साहब की करते हैं सुते पे हैं जी। 5:50 तक हजरत वो मेरे बूहे ते खलो के, तो मैं हजरत 7:15 बजे 7:30 मनूसा वाला मुँह लैके बाहर आ गया, दही लैन चला मैं, तो वेख्या कि सारा महला बाहर खलोता है। मैं वो की होया? सारे कहन सानू पूछण डे की होया, बेवकूफा तेनू की होया? मैं की? वो 3 बजे शहबाज शरीफ आ गया, तो 5:50 तक पाकिस्तान का सब तो मजबूत तरीन पेन है जिदे को, वो आवाज़ा मार मार कहता रहा, मिसबाही साहब की चाहिए? सच दसी हजरत, जिन्नी देर जिंदा रहांगा दुख रहेगा कि नहीं रहेगा? किड्डा गोल्डन चांस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरे बूहे आया, तो मैं हालां बहुत कुछ है जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दे सकते, फिर भी दुख रहेगा हजरत साहब। तो मैं कहना एक बारी हजरत जे चांस लंघ जे तो सारी जिंदगी दुख रहे सी, हर रात चांस जाया करने हजरत। अल्लाह जात अलू आवाज़ां आंदी ने जेड़ी सारा कुछ ही दे सकती है, लेकिन की सुते। इसलिए किसी ने कहा था, रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बटती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। असी ऐसे नहीं खोते हैं क्योंकि सारा दिन जा लोगों के बूहे खड़कावांगे, लेकिन उस टाइम तो साहब वो उम्मत को एक सबक याद करवाने आता था, क्या?
जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। उठो और पुत्र अल्लाह और अल्लाह दी रसूल की तरफ आओ। और पुत्र जिन्ने बच्चे मेरे बैठे हो पक्के हो जाओ, उन्हें जाना कोई पुत्र वीजा शीजा नहीं है, जुत्ती दी नोक ते रखना है। और की कहना है, उन्हें जाना, उन्हें जाना। कोई पुत्र चिट्टी चमड़ी नहीं है। जे कदी किसी चिट्टी चमड़ी वाल ख्याल टुर भी जाए तो फिर मेरे अली शाह दा शेर याद कर लियो, मुख चंद बदर शाह शानी हुंदा ना, बंदा ही है ना जी, किसी वेले पुत्र हो जाता है तो फिर याद करना है, मुख चंद बदर शाह शानी, मत्थे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर रखी हैं मद भरियां। हुंदा ना पुत्र किसी वेले हो ही जाता है, फौरन शेर याद कर ले, लब्बां सुरखा खां के लाल यमन। इत्थे पुत्र बुलियां लाल करन दी बीबियां सुर्खियां लांदियां ने, लेकिन उत्थे अल्लाह मेरे अली शाह फरमांदे ने, लब्बां सुरखा खां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन कलियां। हुंदा किसी वेले बंदा ही है ना, किसी वेले ध्यान टुर ही जांदा, लेकिन फिर इस पासे आ जाना। खामा-ए कुदरत का हुस्न, दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मतां बेहद भी हो जावे। खोल दे वन जे वल जुल्फां दे, खोल दे वन जे वल जुल्फां दे, राही राह भूल जावे, रख दे वन जे हथ फुलां च, हथ फुलां दा मान वधावे, आज़म एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। बेटा वफा करना है, वफा करना। पुत्र उन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर चढ़िया, लेकिन वफा की थी। तेरा मेरा यही इम्तिहान ही, इत्थे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अल्लाह करे पुत्र ये शेर साड़ी रूह और साढ़े दिल च उतर जाए, जड़ा शेर बाबा जी उम्मत नूं दे गए हैं। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। पुत्र देखो ना, ये